واستغفرullah ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم عاشی بھائی، کیسے ہیں آپ لوگوں کا میسج ملا، یقین کریں بہت خوشی ہوئی سن کے۔ ڈاکٹر صاحب کا میسج ملا، بہت خوشی ہوئی، آپ کا بھی میسج ملا، بہت اچھا لگا۔ دراصل کیا نام ہے اس کا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے آپ کو چند ایسے لوگ ملیں گے جن سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کلک کر جاتا ہے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے لوگ اس دنیا میں ہزاروں یا لاکھوں میں سے ایک یا دو پائے جاتے ہیں جن کو انتہا کی حد کا شوق ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا یا کسی چیز کو ڈسکور کرنا۔ تو ہماری فیلڈ میری فیلڈ جو ہے وہ پیرانارمل ہے، اس پہ میں بہت ساری انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جتنا حاصل ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ جیسے لوگوں سے بہت سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو میں اکثر آپ کا چینل میرے خیال میں مجھے 8-9 مہینے پہلے دیکھنے کو ملا تھا، اور آئی ایم ریئلی ہوکڈ وٹ یو ڈو، یو آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کیا نام ہے کفر ہے یا یہ شرک ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر تھوڑی سی مشکل آئے نا، یا جنات کا ایک جھٹکا لگے اور ایک تھپڑ لگے، تو ایسے لوگ سب سے پہلے جو ہے نا عاملوں کے پاس جا کے ہر شرکیہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ شرک ہوتا کیا ہے، بدعت ہوتی کیا ہے۔ ایسے لوگ صرف باتیں کرنے کے لیے یا ڈسکریج کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی باتوں کو سنیں گے، پسند کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اچھے کومنٹ کریں گے، اور ڈرتے بھی رہیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے۔ لیکن 1% لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کا مائنڈ یا جن کا دماغ آپ کے ساتھ ایک ساتھ کلک ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں میرے بہت کم لوگ ایسے ملے ہیں جو اس طرح کی ریسرچ میں جو ہے وہ کیا نام اس کا انٹرسٹ رکھتے ہوں۔ دیکھیں نا، ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور بلکہ 1400 سال پہلے ہمارے پاس ایسے علوم موجود ہیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جو آج یورپ اور امریکہ میں جو ہے ڈسکور ہو رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جیسے ٹیلی کنیسس ہے۔ ٹیلی کنیسس ایک ایسی پاور ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ہلا سکتا ہے، اپنے مائنڈ کی پاور سے، اپنے دماغ کی پاور سے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتا ہے یا موو کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری موویز بھی بنی ہیں ہالی ووڈ میں۔ اب دیکھیں نا، قرآن احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو ٹیلی کنیسس تو ہمارے سامنے 1400 سال پہلے منظر عام پہ آ چکی ہے، ہمیں اس کا درس مل چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیلی پورٹیشن، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسپیڈ آف لائٹ سے موو کرنا، وہ بھی ہمیں جو ہے قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو وہ بھی ایک طرح سے ٹیلی پورٹیشن ہی ہے کہ انسان جو ہے اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز ٹریول کر کے ایک پورٹل سے دوسرے پورٹل میں جا سکتا ہے، یعنی کہ ہوا، یعنی کہ اتنی ایک کائنات سے دوسری کائنات یا ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں ہمیں یا حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ شیپ شفٹنگ کا کانسیپٹ، کہ کس طرح جنات جو ہے اپنی شیپ کو، اپنے جسم کو، اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب حضرت بلال کسی ایک غلے پہ، ایک جو ان کے پاس کھانے کا جو ذخیرہ تھا اس کی رکھوالی کر رہے تھے، تو شیطان جو ہے وہ ایک انسان کے روپ میں 3 دن ان کے پاس آتا رہا، یعنی شیپ شفٹنگ کرتا رہا۔ تو اب ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ کیا آیا ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسے شیپ شفٹر ہیں جو ہیں تو دراصل شیطان، لیکن انسان کی شکل میں وہ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، ہمیں بہکاتے ہیں اور ہمیں جو ہے تباہی کے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کبھی اس کے اوپر جو ہے کوئی ایسی ریسرچ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ٹیلی پیتھی کی بھی ہمیں ایک مثال بہت اچھی ملتی ہے۔ کیا نام اس کا، تھوڑی I'm sorry، رات کو ذرا تھوڑا شور ہو رہا ہے۔ دیکھیں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب بھی یہ بات کرتا ہوں رات کے یہاں 12 بجے ہیں، اور جیسے یہ کام کرنا شروع کریں
تو ان کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ میرے گھر میں تو لگا رہتا ہے ہر وقت، خاص طور پہ رات کو 11-12 بجے کے درمیان جو ہے تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی آرام سے بیٹھا ہوا تھا یہ، اینی وے ایکسکیوز، یہ تو ایک نیچرل چیزیں ہیں اور میں ان کو مائنڈ نہیں کرتا کہ تو اینی وے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد ہے سائیکوکنیسس یا ٹیلی پیتھی کی بھی مثال ہمیں ملتی ہے۔ میرے خیال میں حضرت عمر تھے، وہ جنگ میں تھے، تو ان کو ایک خبر ملی، کسی دوسرے صحابی نے انہیں ٹیلی پیتھکلی ایک میسیج دیا کہ آپ کے پیچھے کچھ دشمن جو ہے وہ فوج لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سولجرز کو، اپنے آرمی کو حکم دیا کہ تم تیار ہو جاؤ کہ دشمن جو ہے حملہ کرنے والا ہے۔ ٹیلی پیتھی جو ہے یہ ہم اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے، تو اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ دو جڑواں جو بھائی بہن ہیں یا دو جڑواں جو سبلنگ ہے، ان کو کس طرح ایک دوسرے کی حالات کا، ایک اگر پریشان تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بھائی یا میری بہن جو ہے جو جڑواں ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دوسرا تکلیف میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو والدہ جو ہے ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے ہزاروں میل دور میرا بیٹا یا میری بیٹی کسی پرابلم میں ہے، مصیبت میں ہے۔ تو یہ چیزوں کے اوپر ریسرچ تو بہت زیادہ امریکہ اور یورپ میں ہو رہی ہے، یہاں پر بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم انہی چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعہ ہے، اور جو ہے نا قرآن پاک صرف برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، حدیث مبارکہ صرف برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی ابھی تک۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں 1400 سال پہلے مل چکی تھیں، لیکن ہم اتنے ان کے بیہائنڈ ہو گئے ہیں، اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی میں نہیں لائے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ویڈیوز زبردست ہوتی ہیں، کوئی ایسی ویڈیو نہیں جو ابھی تک میں نے چھوڑی ہو، آپ کا انتظار رہتا ہے، آپ کی ویڈیو دیکھنے کا، ہمیشہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں اللہ سے ڈر کے، یہ بہت ہمبل ہو کے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی، بہت سارا علم تو نہیں دیا، لیکن ایک میرے اندر ایبلٹی ہے کہ میں انسان کے چہرے کو دیکھ کے، پڑھ کے یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ کسی مقصد کے لیے کسی چیز کو مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سینکڑوں کے حساب سے گوسٹ ہنٹر بنے ہوئے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے گوسٹ ہنٹر آپ کو ملیں گے۔ آپ پتھر اٹھائیں، اس میں سے گوسٹ ہنٹر نکل آئے گا۔ 2 کیمرے اٹھائے اور وہ گوسٹ ہنٹنگ کرنے چلے گئے۔ چارپائیاں اڑ رہی ہیں، پھر کرسیاں اڑ رہی ہیں، پتھر جو ہیں لگ رہے ہیں۔ اچھا، پتھر جو ہے وہ کسی ہوسٹ کو نہیں لگے گا، کیمرے مین کو نہیں لگے گا، جنات کا کیا نشانہ اتنا ہی برا ہے؟ تو اس کے بعد مجھے 99.9% جو گوسٹ ہنٹر پاکستان میں ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے فیک ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جو ہے پبلک جو انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے، پاگل ہوئی ہوئی ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے، اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی جینوئن انسان ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے جو تھوڑا اندازہ لگایا ہے وہ میں پھر کبھی ڈسکس کروں گا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی جو چیزیں ہیں جو مجھے بھی نظر آتی ہیں، تو میں بعد میں آپ کو ڈسکس کروں گا، لیکن 110% جو ہے ڈاکٹر صاحب جینوئن ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب فیک ہوتے تو وہ قسم سے، اگر کسی کے پاس ڈاکٹر صاحب کا جتنا علم ہے، اگر 1% بھی ہو تو وہ انسانوں کو اتنا بیوقوف بنا سکے، اپنا آستانہ کھول کے لاکھوں کروڑوں روپے کما سکے۔ لیکن جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب یا میرے جیسے، جو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یا کسی ریسرچ کے حصول کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں، اور پیسے اور دولت سے ان کو کوئی ایسی خاص لگاؤ یا دلچسپی نہیں ہوتی۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اور میری کوئی بھی ویڈیو، آڈیو اگر آپ چلانا چاہیں، آپ کے پاس پورا رائٹ ہے۔ میں آئی مین لائک یو کین یوز مائی آڈیوز، ویڈیوز اینی ٹائم، اینی ویئر آن یور پیج اور آن یور چینل۔ تو انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی ایک دن، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔